الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے بہت واضح بیان عطا فرمایا ہے، لیکن بسا اوقات ہم سے سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی نشاندہی کر لی جائے تو آدمی کے لیے صورتحال آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں نے جو یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے حوالے سے لوگوں نے ایک ذہنی خلفشار پیدا کیا اور کہنے لگے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر دو باتوں کا ذکر ہے، ایاک نعبدو، جہاں پر حصر ہے کہ بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی نہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہے۔ تو اس وجہ سے اس بنیاد پر لوگوں نے مسلکی اور مذہبی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب یہ جو اللہ کے سوا کسی سے مدد اگر مانگیں آپ تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی سے کی عبادت کرنا جائز نہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ایاک نستعین فرما کے یہ وضاحت فرما دی کہ اسی طرح اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں۔ اب جب اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ دنیا تو چلتی ہی امداد باہمی کے نظام پہ ہے، یا اگر دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام نہ آئیں، ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو یہ دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے۔ اور پھر رب کائنات نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے یہ تو قرآن کی صداقت کے حوالے سے نشانی بیان فرمائی کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں کنٹراڈکشن پاتے، تضاد پاتے، باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی، آیتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی۔ لیکن کوئی آیت ایک دوسرے سے ٹکرائے گی نہیں، خلاف نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب یہاں پر انسان کا ذہن یہاں سوچ بچار میں لگے گا کہ اب یہاں پہ کیا کریں۔ ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو اور نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کہیں جنگل میں راستہ بھول جائے اور اس کو کوئی راہ نہ مل رہی ہو اور پھر جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کہے عینونی یا عباد اللہ، عینونی یا عباد اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے وہ رجال الغیب جو کہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، ان کو پکارو کہ اے اللہ کے وہ بندو جن کو اللہ نے ہماری مدد کے لیے متعین کیا ہے وہ ہماری مدد کریں اور ہمیں راستے پر لگائیں اور اس مشکل سے نکالیں۔ تو اب ان کو پکارنے کا اب یہ حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اچھا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ جناب یہ حدیث تو اتنی ایتھینٹک نہیں ہے جتنا ایتھینٹک قرآن ہے، تو اس لیے اس حدیث کو قرآن کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جا سکتی، بات ترجیح دینے کی نہیں ہے۔ اور صرف اگر اتنی بات ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن محدثین نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں درج کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ شرک ہے، اگر یہ اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے، تو وہ محدثین جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر جگہ دی، تو پھر ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں کیا
خیال ہوگا، پھر تو ان کی بیان کردہ باقی حدیثیں بھی اسی زمرے میں آ جائیں گی نا۔ تو دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آخر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ان لوگوں نے تو جواب یہ دیا کہ دراصل مجازاً اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جا سکتی ہے، حقیقتاً مدد کرنے والا وہی ہے، اللہ ہے۔ تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے، وہ یہی مانے گا کہ حقیقتاً تو سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اگر کسی نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے تو اس میں اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی مثالیں ہیں سیدنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جب وہ اللہ کی قدرت سے وہ کنسیو کر رہی ہیں اور حضرت عیسیٰ ان کے بطن میں ہیں، تو اب چونکہ ان کی بظاہر شادی نہیں ہوئی اور کسی مرد سے اختلاف نہیں ہوا، لیکن ان کی بستی کے لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اس پر بہت نادم ہے، شرمندہ ہیں، اور وہ ان کو ندامت ہے کہ بھئی میں اب کہاں جاؤں، کیا کروں۔ اب وہ بستی سے نکل کھڑی ہوئی ہیں، اب وہ ابھی کم سن بھی ہیں، نو عمر بھی ہیں، اور ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، اور اس وقت کوئی ایسی کوئی انرجیٹک فوڈز وغیرہ بھی ان کے پاس، کوئی وائٹامن کی ٹیبلٹس بھی ان کے پاس نہیں ہے جس سے کچھ وہ اپنی توانائی کو بحال رکھ سکیں۔ اب اس لاچاری کے عالم میں وہ جا رہی ہیں اور ایک جگہ کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں اور سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا مجھے موت آ جاتی، اور میرے اوپر یہ کیا گزر رہی ہے۔ تو اس وقت ان کو اللہ کی طرف سے یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ جس درخت سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، اس کو ذرا پکڑ کے ہلائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو وہ جو سوکھا ہوا درخت تھا وہ تر و تازہ ہو گیا، اور اسی وقت دیکھتے دیکھتے اس پر کھجوریں لگ گئیں، اور وہ کھجوریں پک بھی گئیں، اور وہ اس سے گر کے اور ان کی جھولی میں آن گری، اور انہوں نے ان کو کھجوروں کو تناول فرمایا، اور اس سے ان کی بھوک بھی مٹ گئی، اور پھر پانی بھی رب کائنات نے وہیں جاری فرما دیا، اس سے انہوں نے پیاس بھی بجھا لی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر رب کائنات نے ان سے یہ کیوں کہا کہ بھئی آپ کے درخت ہلائیں؟ اور ویسے بھی آپ سوچیں کہ وہ تو ایک کم سن، نوعمر اور نازک دوشیزہ ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ درخت ہلائیں۔ اگر کوئی سوکھا ہوا درخت یہاں ہو اور ہم کسی ماشاءاللہ یہاں پہ جو تنومند قوی ہیکل جوان ہیں ان سے کہیں کہ ذرا اس درخت کو ہلائیں، تو وہ تو دیکھ کے کہہ دیں گے کہ جناب اس درخت کو ہلانا میرے بس میں تو نہیں ہے، میں تو نہیں ہلا سکتا۔ تو ان سے کیوں رب کائنات نے کہا؟ ظاہر ہے کہ کرنا تو سب اللہ نے تھا، اللہ کی قدرت سے وہ سوکھا ہوا درخت کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم سے وہ اس پہ پھل لگا ہے، کھجوریں لگی ہیں، اور وہ اسی وقت پک بھی گئی ہیں اور گر بھی گئی ہیں، اور ان کے بھوک مٹانے کا سامان بھی ہوا ہے۔ لیکن حضرت مریم سے جب کہا کہ آپ اس کو ہلائیں، تو دراصل یہ ایک اشارہ تھا نا کہ کرتا تو وہ ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو ان کی برکت دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے بندوں کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے کہ بھئی وہ سب کچھ ہو تو اللہ کی قدرت سے رہا ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو بنایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اکٹھا مفہوم جو اس کو اکٹھا بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہاں پر اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ دیکھیے، اللہ کے سوا ہم جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ابھی میں نے عرض کیا، وہ کہتے ہیں جی مجازاً دوسروں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایاک نعبد اور ایاک نستعین دونوں اکٹھے آنے سے ان کا لیول ایک ہی ہو گیا، تو اگر اللہ کے سوا کسی سے مجازاً مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی کی مجازاً عبادت بھی کی جا سکتی ہوگی۔ حقیقتاً عبادت کے لائق تو وہی ہے، لیکن کوئی کہتا کہ جی حقیقتاً عبادت کے لائق تو وہی، لیکن مجازاً اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کو مانے گا؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ عبادت تو بس اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر تو آپ حقیقت اور مجاز میں فرق نہیں کر رہے،
یہاں پر تو ایک ہی بات ہے، بس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، لیکن جب مدد مانگنے کی بات آئی وہاں پر آپ نے فرق کیا کہ جب مجازن اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کا لیول ایک نہیں ہے۔ تو پھر سوال بہرحال اپنی جگہ برقرار رہا کہ پھر اللہ نے ان دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں کیا۔ تو میں نے اس بات کو جس انداز سے سمجھا بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور پھر ہر ایک کا اپنا ذہن ہے، اپنے سوچ ہے، اپنا عقیدہ ہے، اس کے حساب سے ظاہر ہے کسی کا عقیدہ تو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو یہ میں بات کر دوں، اور یہاں پہ ضمناً ایک بات اور بھی کہتا چلوں۔ یہ بات ہم یہاں اپنی مسجد میں عام طور پر اس طرح کرتے نہیں ہیں، لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے امت مسلمہ جو جمہور جو ہے امت مسلمہ وہ اہل سنت پر مشتمل ہے، اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ 4 اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل تشیع اس میں شامل نہیں ہیں، یا جو بہت تھوڑے لوگ، اب کچھ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، بہت تھوڑے لوگ جو پہلے ظاہری کہلاتے تھے، اس کے بعد پھر وہ غیر مقلد کہلائے، اس کے بعد پھر وہ اب آج کل اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ بس یہ لوگ علیحدہ ہیں، یا اہل تشیع علیحدہ ہیں۔ باقی جتنی بھی امت مسلمہ ہے وہ اہل سنت پر مشتمل ہے، اور وہ 4 اماموں کی تقلید کرتے ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چاروں امام، ان میں بہت سے مسائل میں اختلاف بھی ہے۔ جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم رفع یدین نہیں کرتے، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، تینوں اماموں کے نزدیک وہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ ان کے نزدیک رفع یدین کرنا یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سنت جو ہے اگر وہ ادا نہ کی جائے تو اس سے نماز تو ہو جاتی ہے۔ سنت کو اگر کوئی چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے، لیکن نماز تو ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چاروں امام جو ہیں ان کے پیچھے امت مسلمہ چلتی ہے، اور چاروں امام کا موقف اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تراویح جو ہے وہ 20 ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وہاں سعودیہ سے جب ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، آج کل تو روزانہ آتی ہوں گی، ہمیں ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس میں 20 تراویح پڑھاتے ہیں۔ اچھا، کسی نے کہا کہ جی عرب ممالک میں 8 پڑھائی جاتی ہیں۔ مجھے تو کسی ایسے ملک کا نام معلوم نہیں ہے جہاں 8 پڑھائی جاتی ہوں تراویح۔ ہر ملک کے اندر 20 تراویح ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 تراویح ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مسلک ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ اگر 8 پڑھتے ہیں تو ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے۔ اگر دلائل کی بات ہو، اگر بحث مباحثے کی بات ہو تو دلائل پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اہل حدیث ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی 8 تراویح ہیں تو ٹھیک ہے، وہ 8 پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حنفی ہے اور وہ یہ سوچ کے کہ یار یہ مولویوں کے جھگڑے وہ جانے، اگر ہمیں ریلیف مل رہا ہے اور 20 کی بجائے ہم 8 پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح ہمیں ذرا سہولت ملتی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ طریقہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ ایک امام کی پیروی کرتے ہیں تو پھر اگر آپ پک اینڈ چوز سے کام لے کے صرف اپنی سہولت کی خاطر، اور سہولت بھی میرے خیال میں تو یہ سہولت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر 1 کے بدلے 70 کا تو ویسے اس کا وعدہ ہے، اور پھر 70 کو کتنا اور بڑھا دے یہ اس کے کرم کی بات ہے، تو آپ کو اتنا زیادہ وہ نیکیاں کمانے کا اور ثواب لینے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ اس سے صرف اپنی سستی کی وجہ سے وہ کنی کترا جائیں، اور وہ بھی اس طریقے میں عمل کرتے ہوئے جو کہ جمہور اہل سنت، بلکہ اہل سنت تو جمہور نہیں بلکہ سبھی تمام اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہو، طریقے کے خلاف ہو، کیونکہ چاروں امام 20 تراویح کے قائل ہیں، تو ایسے میں وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کسی کو ٹوکا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کو اگر کہا جائے تو سوائے اس کے کہ بحث مباحثہ شروع ہو جائے اور جناب شاید دلوں میں بھی کچھ فرق آنا شروع ہو جائے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی بات ہو۔ لیکن میں نے کہا کہ جو لوگ 20 پڑھتے ہیں کم از کم ان کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ یار ہم خواہ کی مشقت کرتے ہیں، کم از کم ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
صرف اتنی بات میں بتا کے اپنی بات ختم کروں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیوں آیا. میں نے تو اس کو اس انداز سے سمجھا کہ بھئی رب کائنات نے ہمیں تلقین فرمائی ہے نا، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں، یہ مانگنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے. تو اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں عرض کرو کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ عبادت کرنا یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، عابد زاہد ہونا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اس کے اندر تو عزت کی بات ہے. تو جب آدمی کہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو ذہن کے کسی گوشے میں یہ فخر کا پہلو آ سکتا ہے، بڑائی کا پہلو آ سکتا ہے، تکبر کا پہلو آ سکتا ہے. آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہاں جی مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں. کتنے بندے ہیں جن کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، تیری بارگاہ میں نہیں جھکتے اور تیرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے. تو یہاں پر انسان کے ذہن میں فخر کا پہلو آ سکتا تھا، لیکن سورہ فاتحہ تو بندگی کے اظہار کے لیے تھی. اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، اپنی فروتنی، اپنی کمائیگی، اپنی بے حیثیتی کے اعتراف کے لیے تھی. کیونکہ ظاہر ہے کہ رب کی بارگاہ میں تو آپ جتنی عاجزی کریں گے، اپنی بندگی کا اقرار جس طرح کریں گے، اسی قدر وہ اپنی رحمتیں آپ کی طرف بھیجے گا. تو یہاں پر رب کائنات نے ہمیں کہلوایا تو اس لیے تھا کہ ہم بندگی کا اقرار کریں، لیکن چونکہ اس میں ایک فخر کا پہلو ہو سکتا تھا اس لیے ساتھ ہی یہ کہلوا دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. مولا عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس عبادت کرنے کے لیے بھی ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں. جب تک تیری مدد ہمارے شامل حال نہ ہو ہم تو تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، تجھ سے لو لگانے کے لیے مولا اس کے لیے بھی ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں کریڈٹ نہیں جاتا، یہ کرم بھی تیرا ہے. جیسے کہ کہا گیا کہ انسان کی آزمائش دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک کسی مصیبت میں دو چار کر کے، اور ایک کسی نعمت کو عطا کر کے. کہ اگر نعمت دی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور اگر کسی مشکل میں ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کی آزمائش کے لیے یہ سامنے آتی ہیں. تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ وہاں پہ ہم نے اس کا بندگی کا اقرار کیا کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، تجھ سے لو لگاتے ہیں. اور پھر اس پر اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر بھی ادا کیا کہ مولا یہ بھی تو تیری مدد سے ہم ایسا کر سکتے ہیں، تیری مدد شامل حال نہ ہو تو ہم تو تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن کو سمجھنے کے مختلف زاویے ہیں، مختلف انداز ہیں، یہ ہر ایک کی مرضی ہے وہ کس طرح سے لے کے چلتا ہے. رب کائنات بہرحال ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر کہیں ہم سے کہیں ہماری سوچ ٹھوکر کھائے تو رب کائنات ہماری رہنمائی فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح مقبول و منظور فرما. قرآن مجید کی تلاوت، اس کی سماعت مقبول و منظور فرما، اور ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما. اور مولا کہیں ہم سے خطا غلطی ہو تو اپنے کرم سے درگزر فرما اور اس کی اصلاح فرما دے. میرے مولا اپنے قدرت کاملہ سے کرم فرما، ہماری رہنمائی فرما. میرے مولا ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں بڑائی سے بچا، ہمیں فخر و غرور سے بچا، ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں بیماری آزاری سے بچا، صحت و عافیت عطا فرما. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں تنگی ترشی سے بچا اور کھلا کشادہ رزق عطا فرما. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں قرضے کی لعنت سے بچا اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی اسباب پیدا فرما. میرے مولا ہمیں بے روزگاری سے بچا اور باعزت روزگار عطا فرما. میرے مولا اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا اور اپنے کرم سے ہمیں بے نیاز فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. میرے مولا اس دنیا میں بھی عزت و وقار کے ساتھ رہنا نصیب ہو میرے مولا، اور آخرت کی بھی رسوائی سے محفوظ ہو. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.